یہ کہانی ہے 15 جولائی 2024 کی، جب ہم دوست نے کوئی سلیمان جانے کا ارادہ کیا۔ سپیر کو درازندہ سے N50 روڈ پر موٹر سائیکلوں پر تقریباً 8 کلومیٹر جاتے ہوئے راغسر کوئی سلیمان روڈ پر مڑے۔ مزید 7 کلومیٹر جاتے ہوئے راغسر ترئی پکنک پوائنٹ میں گلزمان کے حجرے میں موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد گروپ لیڈر زردان شاہ نے تمام گروپ ممبرز میں کھانے پینے کی اشیاء برابر تقسیم کر کے چلنے کا آرڈر دیا۔ 3 گھنٹے تک چڑھنے چلنے اور درمیان میں 5-5 منٹ سستانے کے بعد آخرکار پرشے کے چشمے تک جا پہنچے۔ وہاں وضو، نماز اور قہوہ پینے کے بعد دوبارہ چلنے کا ارادہ کیا۔ مزید 1 گھنٹہ چلنے اور اندھیرا چھا جانے کے ساتھ ہی تورا تجنامی پہلی پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی میزبان نے لسی پیش کی۔ لسی پیتے ہی ہم سالن بنانے میں لگ گئے۔ کھانے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی تکن سے چور تمام دوستوں نے سونے کا ارادہ کیا۔ صبح نماز اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہاں تالاب میں سٹور کیے ہوئے بارش کے پانی سے بوتلیں بھرتے ہی اپنی منزل گاؤں غشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ تبک نامی راستے سے ہوتے ہوئے 1 گھنٹے بعد جو ہی غشکر کی آبادی نظر آئی تو سب کی جان میں جان آ گئی۔ پہاڑوں پہ چھائی ہوئی دھند، ٹھنڈی ہوائیں، گنے جنگل، بھیڑ بکریوں کے گلے میں بندی، گھنٹیوں کی آوازیں اور گاؤں کے کچے مکانات سے گزرتے ہوئے عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ خیر گاؤں میں چلتے چلتے دوست کے حجر تک پہنچ گئے۔ چونکہ ہم صرف ٹماٹر، پیاز اور گھی ساتھ لے گئے تھے اور بکرا یا دمبا وہاں خریدنے کا ارادہ تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اس وقت خرید نہ سکے، اس لیے دوپہر کو شکنہ نامی علاقائی مشہور ڈش جو کہ لسی سے بنائی جاتی ہے کا صحبت بنا کر کھایا۔ سپیر کو دمبا یا بکری خریدنے نزدیکی گاؤں گڑبن کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ہی بارش نے آ لیا۔ بارش رکتے ہی دمبا خریدنے کا مشورہ پاس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد گڑبن میں گزارنے کے بعد واپس گوش کر اپنے حجرے چلتے بنے۔ حجرے میں دمبا ذبح کیا اور وہاں کے دوست نے لاندے بنانے کا مشورہ دیا۔ لاندے بنانے کے لیے دمبے کے پیٹ سے جگر اور فضلات نکال کر پائپ یا لکڑی آر پار گزار کر بمائے کال تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے تک آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ کال مکمل طور پر جل جانے کے بعد گرم پانی سے صاف کر کے گوشت کو ٹکڑے میں کاٹ کر نمک مرچ لگایا تاکہ خراب نہ ہونے پائے۔ پہلی رات کو دمبے کے جگر سے سالن بنایا۔ کھانے کے بعد تمام دوست لڈو کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دوپہر کے لیے سالن بنا کر گاؤں پونگا کی جانب روانہ ہوئے۔ گنے جنگل سے ہوتے ہوئے کئی جگہ پہاڑی پیاز جسے ککان کہتے ہیں بھی ملے۔ پونگا پہنچنے سے پہلے دوپہر کا کھانا راستے میں ہی کھانے بیٹھ گئے۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی چھوٹے بچے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے اور ہمارا سامان دوست کے حجرے تک لے کر گئے۔ دوست کے حجرے پہنچتے ہی پھر لسی پیش کی گئی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہاں چونکہ بھیڑ بکریاں زیادہ ہے، اس لیے آپ کو ہر حجرے میں لسی، سسڑی اور دیسی گھی یا مکھن ہی دی جائے گی۔ لسی پینے کے بعد سبھی دوستوں نے سونے کا ارادہ کیا۔ پونگا کا موسم غشکر کی نسبت کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی موٹی چادر اڑے بغیر نہ رہ سکے۔ سپیر کو نزدیکی گاؤں لان نشپن کو دیکھنے کا ارادہ کیا، جو کہ 40 منٹ کی مسافت پر ہے۔ لان نشپن انتہائی خوبصورت گاؤں ہے۔ سبزہ ہی سبزہ اور ہر طرف دیودار کے اونچے اونچے درخت نظر آتے ہیں۔ یہاں کے ایک دوست نے بتایا کہ اگر گھر کو فون کرنا ہو تو یہاں آگے ایک جگہ پر موبائل سگنل آتے ہیں۔ یاد رہے کہ سلیمان میں نیٹ ورک کا نہ ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم نے وہاں مخصوص جگہ جا کر گھروں کو فون کیے، خیر خیریت دریافت کی۔ واپسی پر گاؤں لان نشپن کے ایک دوست نے چائے اور دیسی گھی لگائی روٹی کھلائی۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی واپس پونگا روانہ ہوئے۔ پونگا پہنچتے ہی سالن بنانے میں لگ گئے۔ یاد رہے یہاں گھوم پھر کر تکنے کے بعد ٹائم پاس کے لیے یا تو سالن بنایا جاتا ہے اور یا ہی لڈو کھیلا جاتا ہے۔ پونگا میں رات گزارنے کے بعد صبح ناشتے سے فارغ ہو کر دوست نے جاتے ہوئے ہم کو حجرے کے دروازے سے رخصت کیا۔ چونکہ ہم نے اگلی رات گڑبن میں گزارنے کا پلان بنایا تھا، مگر غشکر پہنچتے ہی تمام دوستوں نے مشورے سے واپس درازندہ جانے کا فیصلہ منظور کیا، کیونکہ کئی دوستوں کے پیٹ خراب ہو گئے تھے۔ خیر غشکر پہنچ کر دوپہر کے لیے کھانا بنانے میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دھند نے غشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ظہر کے وقت غشکر سے درازندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبک کے راستے سے ہوتے ہوئے تورا تجرک کے بعد پرشے کے چشمے پر تھوڑی دیر سستانے اور پانی کے بوتل بھرنے کے بعد راغسر روانہ ہوئے۔ کڑم گاؤں سے گزرتے ہوئے راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ ملانے بیٹھے ہوئے تھے۔ گاؤں تورا تجرے میں خریدے گئے پہاڑی انجیر ان بچوں کو دے کر ترئی نامی پکنک پوائنٹ میں گلزمان کے حجرے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ہم نے موٹر سائیکل کھڑے کیے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل نکال کر اپنے آبائی گاؤں درازندہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یوں ہمارا یہ سفر 18 جولائی 2024 کو اختتام پذیر ہوا۔